ایک ڈاکوں کا ایک گروہ کسی مالدار شخص کے گھر میں چلا گیا، وہ گیا کس لیے کہ لوٹ مار کرنی ہے، لوٹنا ہے، وہاں سے مال چرانا ہے۔ جب وہاں اس گھر میں پہنچتے ہیں تو اچانک وہ مالدار شخص ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ چیخنے چلانے لگ جاتا ہے، شور ہوا، لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ڈاکو نے کہا کہ اب جان تو بچانی ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے گا کہ جو بندہ پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اللہ اس کو نوازتا کتنا ہے، اللہ اس کو دیتا کتنا ہے۔ ہم صرف اور صرف دو چیزیں ہیں، ایک ہے مقصد، ایک ہے ضرورت۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے سیالکوٹ جانا ہو تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ سیالکوٹ جانا۔ اب اس کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، وہ کیا کہ آپ گاڑی پہ بیٹھیں گے، اگر پیٹرول نہیں ہے تو پیٹرول ڈلوائیں گے، تو یہ چیزیں آپ کی کیا ہیں؟ ضرورت ہے۔ مقصد یہ نہیں، مقصد گاڑی نہیں، مقصد پیٹرول نہیں، مقصد کیا ہے؟ سیالکوٹ پہنچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح مقصد یہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ ہمیں چیزوں کی ضرورت ہے، وہ کیا کہ اگر ہم کھائیں گے نہیں تو اللہ کی عبادت کیسے کریں گے، پئیں گے نہیں تو اللہ کی عبادت کیسے کریں گے، اگر ہم اپنے بال بچوں کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کی پرورش نہیں کریں گے، تو جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں، جو حکم دیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کی جو پرورش کرنی ہے وہ کیسے کر سکیں گے؟ تو کمانا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، یہ ساری کی ساری ہماری ضروریات ہیں، لیکن مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی رضا چاہنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو لیکن آج ہم کھو گئے ہیں، تو ضروریتوں کو پورے کرنے کے لیے بندہ یہاں سے سیالکوٹ جانا چاہے تو گاڑی میں کھو کے رہ جائے، گاڑی کا ہو کے رہ جائے تو لوگ اسے کہیں گے کہ بے وقوف ہے، جانا سیالکوٹ تھا، جو رستے میں ضروری چیزیں تھی ان کا ہو کے رہ گیا ہے، یہ سیر سپاٹے پہ لگ گیا ہے۔ تو یارو مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ آج ہم نے اپنی ضروریات کو مقصد بنا لیا، ہم کمانے میں لگ گئے، ہم کھانے میں لگ گئے، ہم عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے میں لگ گئے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں لگ گئے ہیں، مقصد کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ایک جو ہے وہ ڈاکو کا ایک قافلہ ایک مالدار شخص کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے کہ اس کو یہاں سے مال چرانا ہے، لوٹنا ہے، اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔ ہم نے مال چرانا ہے، لالچ ہے کہ ہم نے بڑا آدمی بننا ہے، بڑا مال جمع کرنا ہے۔ جب وہ اس شخص کے گھر میں داخل ہوئے تو اس شخص کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ چیخنے چلانے لگ جاتا ہے اور شور کرتا ہے۔ اب شور ہوا تو لوگ جمع ہو گئے۔ اب ڈاکو نے سوچا کہ یار یہاں سے جو ہے وہ اپنی جان بچانی ہے، وہاں سے بھاگ نکلے۔ جب بھاگنے لگتے ہیں تو وہ محلے والے، وہ گلی والے ڈاکو کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ اب وہ اس کے ڈاکو کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سارے لوگ ڈاکو آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ اچانک جو ہے وہ کچھ فاصلہ ہوا تو چور ایک مسجد میں گھس جاتے ہیں، اور مسجد میں گھس گئے، جلدی جلدی انہوں نے اپنا تھوڑا سا حلیہ بدلا اور اللہ اکبر کہہ کے نماز نیت لی، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑے ہو گئے، جھوٹی موٹی نماز شروع کی۔ اب وہ بھی لوگ بھاگتے بھاگتے اس مسجد میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کا ذہن بدل گیا، انہوں نے کہا کہ یار چور تو نہیں ہو سکتا، یہ ڈاکو نہیں ہو سکتا، یہ ڈاکو نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ کے چلے گئے کہ ڈاکو جو ہے وہ ہم سے فرار ہو گئے، ہمیں دھوکہ دیا، کہیں آگے پیچھے ہو گئے، ہم ان کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے، یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ چور نہیں ہو سکتے۔ اب وہ چور بھی یہ ساری باتیں سن رہا تھا، جو چوروں کا سردار تھا۔ جب وہ چلے گئے اس نے نماز توڑی اور اپنے دوسرے جو اس کے چیلے تھے ان کو کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ آج میں نے جھوٹی موٹی نماز پڑھی ہے، آج جھوٹی موٹی نماز پڑھی ہے، سچے دل سے نماز نہیں پڑھی، جھوٹے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا ہوں، جھوٹے دل سے اللہ کی عبادت کرنے لگ گیا ہوں، تو اللہ نے آج دنیا کی گرفتاری سے مجھے بچا لیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ذرا سوچو، اگر میں سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤں پھر اللہ کیا کرے گا۔
اسی وقت وہ توبہ کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ آئندہ تو میں کسی کو نہیں لوٹوں گا، اپنی ان گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اب اس کے جو دوسرے ساتھی تھے وہ بھی یہی کہنے لگے کہ اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو ہم ہی آپ کے پیچھے پیچھے توبہ کر لیتے ہیں۔